امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران والے جوہری معائنہ کاروں کے معاملے پر غلطی پر ہیں۔ معائنہ کار مناسب وقت پر ایران کی جوہری تنصیبات میں موجود ہوں گے۔ ایران اپنی ایٹمی تنصیبات کے مکمل معائنے پر رضامند ہے۔ اگر تہران راضی نہ ہوتا تو مزید بات چیت ہی نہ ہوتی۔ ایران نے امریکی صدر کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا، جوہری معائنہ کاروں کو اجازت دینے کے معاملے پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ جوہری سرگرمیوں پر تفصیلی مذاکرات اگلے مرحلے میں ہوں گے۔ سربراہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی رافیل گروسی نے کہا، ایران کی جوہری تنصیبات کا معائنہ آخرکار ضرور کیا جائے گا۔ یہ بات اہم نہیں کہ معائنہ 2 دن بعد ہو یا 1 ہفتے بعد، لیکن یہ ضرور ہوگا۔ There cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran shouldn't have. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں بیلسٹک میزائلز کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک ملک کے پاس بیلسٹک میزائلز ہوں اور ایران کے پاس نہ ہوں۔ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے ممالک کی طرح ایران اپنے دفاع کے لیے بیلسٹک میزائلز کیوں نہیں رکھ سکتا؟ شرپسند عناصر امن عمل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ امن دشمنوں کی سازشیں ناکام بنانے کے لیے آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ پاکستان پائیدار معاہدے تک اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان اور ایران مشترکہ ترقی اور مستقبل کے لیے مل کر آگے بڑھیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف، کہا، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط پاکستان پر اعتماد کی بدولت ممکن ہوئے۔ پاکستانی حکومت اور عوام کی حمایت پر شکر گزار ہیں۔ پاکستان صرف ہمارا ہمسایہ نہیں، بھائی اور عزیز دوست ہے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات منفرد نوعیت کے ہیں۔ دونوں ممالک مشترکہ مستقبل اور منزل کے شراکت دار ہیں۔ ایرانی صدر کامیاب دورے کے بعد واپس روانہ، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات میں تعمیری کردار کی عالمی ستائش کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا، سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ دوسرے مرحلے کے لیے 3 ورکنگ گروپس بنائے گئے۔ پہلا گروپ نیوکلیئر پروگرام سے متعلق بات چیت کر رہا ہے، دوسرا گروپ پابندیوں اور منجمد اثاثوں، جبکہ تیسرا گروپ لبنان جنگ بندی پر مذاکرات کر رہا ہے۔ قطر کا چند ہفتوں میں LNG کی پیداوار دوبارہ شروع کرنے کا اندیا۔ قطری وزیر اعظم نے کہا، ایران امریکہ معاہدے کے بعد شعبہ توانائی کی بحالی کے لیے تیار ہیں۔ آبنۂ ہرمز کی صورتحال مستحکم ہوتے ہی آپریشن بحال کر دیا جائے گا۔ آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی میں وقت اور کوشش درکار ہوگی۔ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی۔ برنٹ کروڈ $76 فی بیرل کی سطح پر، امریکی خام تیل $72 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ایران کی کامیابی ہماری کامیابی ہے، ایران کی ناکامی ہماری ناکامی ہے۔ دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل میں ہاتھ تھامے۔ بطور ثالث پاکستان نے خلوص نیت سے مذاکرات کرائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک محنت لگن قابل ستائش ہے۔ امن عمل میں امیر قطر، سعودی ولی عہد، ترکیہ اور مصر کے صدور کی حمایت پر بھی مشکور ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، ہنر کی تربیت دے کر نوجوانوں کو معاشی طور پر مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ صوبے میں 5 لاکھ سے زائد بچوں کو ہنر سکھا رہے ہیں۔ امیدواروں کا انتخاب میرٹ پر کیا گیا، کوئی سفارش نہیں کی گئی۔ پرواز کارڈ کے تحت تربیت مکمل کرنے والے امیدواروں کی ملاقات، کہا، تربیت مکمل کرنے والوں میں بیرون ملک روزگار کے مواقع ملیں گے۔ لوئر دی میں CTD اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، 6 مطلوب دہشت گرد ہلاک، 6 کلیشنکوف، 3 دستی بم برآمد۔ IG خیبر پختونخوا نے کہا، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی CTD اور پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ سرگودھا میں بچی قتل کیس کا مرکزی ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک۔ پولیس کے مطابق ملزم کو نشاندہی اور آلۂ قتل کی برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔
ملزمان کے ساتھیوں نے اندھادھند فائرنگ کر دی. پولیس مقابلے میں مرکزی ملزم ارسلان ہلاک، ساتھی ملزمان فرار. گرفتاری کے لیے CCD کی خصوصی ٹیمیں تشکیل. اسلام آباد کے H9 بازار میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا. آگ لگنے سے 300 کے قریب سٹالز متاثر. ابتدائی رپورٹ کے مطابق آگ لگنے کے 5 منٹ بعد بڑے پیمانے پر پھیل گئی. سٹالز مالکان کی جانب سے فائر سیفٹی کے SOPs کی خلاف ورزی کی گئی. آگ لگتے وقت ایک فائر بریگیڈ کی گاڑی موقع پر موجود تھی. آگ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک گاڑی آگ پر قابو پانے میں ناکام رہی. تعاون کے فروغ کے خواہاں ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی صدر کی ملاقات. مسعود پزشکیان نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف. فیلڈ مارشل کا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ. دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق. پاکستان اور ایران کا خطے میں امن، خوشحالی اور استحکام کے فروغ پر زور. امریکی صدر ٹرمپ کو ایک اور سیاسی جھٹکا. امریکی سینٹ نے بھی ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے روکنے کے لیے قرارداد کی حمایت کر دی. سینٹ نے وار پاورز قرارداد 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور کی. امریکی ایوان نمائندگان پہلے ہی ٹرمپ کے جنگی اختیارات پر قرارداد منظور کر چکے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ منصفانہ معاہدے پر کام جاری ہے. تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. ایران کی جوہری صلاحیت باقی نہیں رہی. ایٹمی ہتھیار ہوتا تو اسرائیل کے خلاف استعمال کر دیتا. ایران کو نیوی، آرمی، ایئر فورس کے بغیر چھوڑ دیا. ان کا اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم نہیں بچا. صنعت و معیشت تباہ ہے. ایران کو تعمیر نو میں کئی سال لگیں گے. امریکی صدر نے کہا اپنا ہرمز کھول دی. گزشتہ روز 1,90,00,000 بیرل تیل اپنا ہرمز سے گزرا. 2018 کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، اگر وہ لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے تو یہ بھی لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے جناب اسپیکر. اور اگر ان کو بہت شوق ہے تحقیقات کا تو 2018 سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد 2024 کے الیکشن میں بھی ہم آ جاتے ہیں. تو جناب اسپیکر بات نکلی تو بہت دور تک جائے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 2018 کے الیکشن نتائج پر بننے والی PTI حکومت جائز تھی تو یہ بھی جائز ہے. 2018 الیکشن کی تحقیقات کر لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. بات نکلی تو بہت دور تک جائے گی. وزیر اعظم نے قومی اسمبلی آمد پر اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے نشست پر جا کر مصافحہ کیا. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر سے بھی ہاتھ ملایا. خیبر پختونخوا حکومت کا وزیر اعظم کا چیلنج قبول کرنے کا اعلان. ہم نیوز کے پروگرام ہم دیکھیں گے میں گفتگو کرتے ہوئے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے کہا وزیر اعظم پہلے 2018 کے انتخابات کی تحقیقات کرا لیں، اس کے بعد 2013 اور 24 کے الیکشن کی بھی تحقیقات کرائی جائیں. دراودی موبائل فون پر PTA ٹیکس قسطوں میں ادا کیا جا سکے گا. سوشل میڈیا آمدن پر 5% ود ہولڈنگ ٹیکس عائد ہوگا. جائیداد بیچنے پر مجموعی رقم کا 2.75% ایڈوانس ٹیکس دینا ہوگا. جائیداد خریدنے والے پر 1.25% ٹیکس لاگو ہوگا. قومی اسمبلی سے وفاقی بجٹ منظور. اپوزیشن کی 63 ترامیم مسترد. اسرائیل کی 2 روز بعد جنوبی لبنان میں پھر کارروائی. فائرنگ سے 2 افراد شہید. اسرائیلی وزیر اعظم، وزیر دفاع اور فوج کے مشترکہ بیان میں کارروائیاں جاری رکھنے کا بھی اعلان. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقئی نے کہا کہ اسرائیل کو جنوبی لبنان میں حملے روکنے پر مجبور کرنا امریکہ کی ذمہ داری ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو خلیجی ممالک کے دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے. کہا لبنانی حکومت سے براہ راست بات چیت کر رہے ہیں. ایران معاملہ لبنان جنگ بندی سے الگ ہے. ایرانیوں کے لیے فنڈز بھی خلیجی ممالک کے ساتھ گفتگو کا حصہ ہوں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ایران پر عائد پابندیاں فوری طور پر ختم نہیں کی جا رہی. پابندیوں کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور ایران باہمی مشاورت سے کریں گے. ایران ایٹمی ذخیرے کو کم درجے تک تبدیل کرنے پر راضی تھا. لبنان پر اسرائیلی حملوں نے ایران مذاکرات کو سبوتاژ کر دیا. مذاکرات کے اگلے مرحلے میں پابندیوں، ایٹمی پروگرام اور لبنان پر بات ہوگی. ایران اور عمان اپنا ہرمز سے محفوظ بحری آمد و رفت کے انتظامات کے لیے مشترکہ ٹیم تشکیل دیں گے.
مشترکہ اعلامیے میں کہا اپنے ہرمز کو بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے لیے ہمیشہ کھلا اور محفوظ رکھا جائے گا۔ اپنا ہرمز کے لیے تمام تر انتظامات میں دونوں ممالک کی خود مختاری کا احترام لازمی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا الزام تراشی اور تہمتیں لگانا اخلاقی طور پر درست نہیں۔ وزیر اعظم نئی روایات قائم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر سے جا کر ہاتھ ملایا۔ پی ٹی آئی دور میں کرسی کی پشت ہماری طرف ہوا کرتی تھی۔ کیپیسٹی پیمنٹس کے معاملے پر کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں۔ مجبوری کے تحت آئی پی پیز کو ادائیگیاں کی۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے کہا حکومت کو 2.5 سال ہو گئے، ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا۔ آئین و قانون کا خیال نہیں رکھا گیا، 14 اراکین کو اسمبلی سے فارغ کر دیا گیا۔ کوٹ لکھپت میں پی ٹی آئی کے قیدی 70 سال سے زائد عمر کے ہیں، 5 لوگوں کو 286 سال قید کی سزا دی گئی۔ اسپیکر ایاز صادق اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی تقریر پر برہم، کہا پاکستان افواج اور اداروں کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، اگر یہ آئین توڑنا ہے تو میں توڑوں گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پاکستان اور کشمیر کاز کے خلاف اٹھنے والے بیرونی ایجنڈے کی آوازوں کا سخت جواب دیا جائے۔ آزاد کشمیر کے عوام مقبوضہ کشمیر اور 1947 کے مہاجرین کی قربانیوں کو تسلیم کریں۔ قربانیوں کو کمتر سمجھنا دراصل کشمیر کاز کی نفی کرنے کے مترادف ہے۔ آزاد کشمیر کے بحران پر میرے ریمارکس صاف کو تھے، مضمون مزاحم رکھنے والے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر نے کہا آزاد کشمیر میں امن و امان قائم رکھنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی سرگرمیوں سے امن خراب ہوا، دھرنے کے شرکاء خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ آئی جی آزاد کشمیر نے کہا شرپسند عناصر آزاد کشمیر کا امن داؤ پر لگا رہے ہیں، آزاد کشمیر میں حکومت کی ریٹ ہر صورت قائم رکھی جائے گی۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار نے کہا بلدیاتی نظام کو بااختیار بنانے کے لیے آئینی ترمیم پر پیش رفت ہو گئی۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم کی مشترکہ کمیٹی سیاسی جماعتوں سے رابطے کرے گی۔ سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کو دینے کا مطالبہ برقرار ہے۔ ایم کیو ایم حکومت کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ کراچی میں 30 کروڑ روپے کی ڈکیتی میں ملوث کیش وین عملے کا سرغنہ گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم سے 20 کروڑ روپے اور واردات میں استعمال 2 گاڑیاں ریکور کر لی گئی۔ ملزم بینک میں وارداتیں کرنے میں ماہر ہے، کوئٹہ اور پشاور میں بھی وارداتیں کر چکا ہے۔ ملزم کے دیگر ساتھیوں کی تلاش جاری۔ کراچی اورنگی ٹاؤن میں گھر کے قریب کار پر فائرنگ سے نوجوان جاں بحق۔ پولیس کے مطابق نوجوان گھر کے قریب آ کر رکا تو پہلے سے موجود نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد جمع کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ تاریخ میں پہلی بار لاہور سمیت پنجاب کے 19 اضلاع سے لیے گئے 31 نمونے پولیو وائرس سے پاک۔ عالمی ادارہ صحت کی تصدیق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی محکمہ صحت عالمی پارٹنرز اور انسداد پولیو ٹیم کو شاباش، کہا پنجاب پولیو فری مستقبل کے قریب پہنچ چکا ہے، پولیو کے خلاف مہم جاری رہے گی۔